السلام علیکم دوستو، اگر آپ سندھ کے رہائشی ہیں اور سرکاری ملازمت کی تلاش میں ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آفس آف دی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عمرکوٹ کی جانب سے شاندار آسامیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کون سی آسامیاں ہیں، تعلیمی قابلیت کیا چاہیے اور آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ آپ اشتہار پر دیکھ سکتے ہیں عمرکوٹ ضلع کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں درج ذیل خالی آسامیوں عہدوں پر بھرتی کے لیے۔ ہر عہدے کے سامنے درج تعلیمی قابلیت اور تجربہ رکھنے والے اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کی جاتی ہیں۔ تو دوستو، پہلے نمبر پر اسٹینوگرافر کی آسامیاں ہیں، جس کا BPS 16 ہے۔ ان آسامیوں کی کل تعداد 1 ہے۔ تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے تو تسلیم شدہ ادارے سے انٹرمیڈیٹ شارٹ ہینڈ کی رفتار 80 الفاظ فی منٹ، ٹائپنگ کی رفتار 40 الفاظ فی منٹ، MS آفس میں مہارت، کسی معروف ادارے سے شارٹ ہینڈ میں ڈپلومہ سرٹیفکیٹ۔ عمر کی حد کی بات کی جائے تو 21 سے 25 سال۔ ڈومیسائل کی بات کی جائے تو ضلع عمرکوٹ کا ڈومیسائل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کمپیوٹر آپریٹر کی جابز ہیں، جس کا BPS 12 ہے۔ ان جابز کی کل تعداد 2 ہے۔ تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے تو کمپیوٹر سائنس میں 2nd کلاس بیچلر ڈگری، IT، الیکٹرانکس، کمپیوٹر سسٹم کسی معروف ادارے سے، IT میں 1 سالہ ڈپلومہ یا مساوی ڈگری، کمپیوٹر آپریشن چلانے میں 2 سال کا تجربہ، ڈیٹا انٹری، ڈیٹا پروسیسنگ، نیز آپریٹنگ سسٹم اور ڈیٹا بیس کا علم ہونا چاہیے۔ ٹائپنگ کی رفتار 40 الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے۔ عمر کی بات کی جائے تو 21 سے 25 سال ہونی چاہیے۔ ڈومیسائل کی بات کی جائے تو ضلع عمرکوٹ کا ڈومیسائل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جونیئر کلرک کی جابز ہیں، جس کا BPS 11 ہے۔ ان جابز کی کل تعداد 12 ہے۔ تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے تو کسی تسلیم شدہ ادارے سے انٹرمیڈیٹ، MS آفس میں مہارت اور کسی معروف ادارے کا سرٹیفکیٹ۔ ٹائپنگ کی رفتار 40 الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے۔ عمر کی بات کی جائے تو 21 سے 25 سال ہونی چاہیے۔ ڈومیسائل کی بات کی جائے تو ضلع عمرکوٹ کا ڈومیسائل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد CCTV آپریٹر کی جابز ہیں۔ ان جابز کی کل تعداد 1 ہے۔ تعلیم کی بات کی جائے تو کسی تسلیم شدہ ادارے یا بورڈ سے میٹرک، MS آفس میں شارٹ کورس، الیکٹرانکس کے ساتھ متعلقہ شعبے میں کم از کم 1 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ عمر کی بات کی جائے تو 20 سے 28 سال ہونی چاہیے۔ ڈومیسائل کی بات کی جائے تو ضلع عمرکوٹ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ڈرائیور کی جابز ہیں۔ ان جابز کی کل تعداد 1 ہے۔ تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے تو مڈل پاس، ٹریفک اصولوں اور ہائی وے کوڈ سے اچھی طرح واقفیت، کار ڈرائیونگ کا لائسنس، کم از کم 3 سال کا تجربہ۔ عمر کی حد کی بات جائے تو 20 سے 28 سال۔ ڈومیسائل کی بات کی جائے تو ضلع عمرکوٹ کا ڈومیسائل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بلف کی جابز ہیں، جس کا BPS 5 ہے۔ ان جابز کی کل تعداد 4 ہے۔ تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے تو میٹرک پاس تعلیم ہونی چاہیے۔ عمر کی حد 20 سے 28 سال ہونی چاہیے۔ ڈومیسائل کی بات کی جائے تو ضلع عمرکوٹ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سیپر کی جابز ہیں، جس کا BPS 3 ہے۔ ان جابز کی کل تعداد 6 ہے۔ تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے تو پرائمری پاس تعلیم ہونی چاہیے۔ عمر کی حد 20 سے 28 سال۔ ڈومیسائل کی بات کی جائے تو ضلع عمرکوٹ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نائب قاصد کی جابز ہیں، جس کا BPS 3 ہے۔ ان جابز کی کل تعداد 9 ہے۔ تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے تو پرائمری پاس تعلیم ہونی چاہیے۔ ان امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی جو الیکٹریشین، AC مرمت، پلمبر، کتاب بائنڈر، کارپینٹر، کھانا پکانے اور ڈرائیونگ میں تجربہ رکھتے ہوں۔ عمر کی بات کی جائے تو 20 سے 28 سال ہونی چاہیے اور ضلع عمرکوٹ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بلف کی جابز ہیں، جس کا BPS 2 ہے۔ ان جابز کی کل تعداد 1 ہے۔ تعلیم کی بات کی جائے تو میٹرک پاس تعلیم ہونی چاہیے۔ عمر کی حد 20 سے 28 سال ہے اور ضلع عمرکوٹ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نائب قاصد کی جابز ہیں، جس کا BPS 2 ہے۔ ان جابز کی کل تعداد 3 ہے۔ تعلیم کی بات کی جائے تو پرائمری پاس تعلیم ہونی چاہیے۔ ان امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی جو الیکٹریشین، AC مرمت، پلمبر، کتاب بائنڈر، کارپینٹر، کھانا پکانے اور ڈرائیونگ میں تجربہ رکھتے ہوں۔
عمر کی حد 20 سے 28 سال ہے اور ضلع عمرکوٹ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چوکیدار کی جابز ہیں، BPS 2 ہے، ان جابز کی کل تعداد 1 ہے۔ تعلیم کی بات کی جائے تو پرائمری پاس تعلیم ہونی چاہیے۔ کسی فنی مہارت رکھنے والے امیدوار کو ترجیح دی جائے گی۔ عمر کی بات کی جائے تو 20 سے 28 سال ہونی چاہیے اور ضلع عمرکوٹ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فراش کی جابز ہیں جس کا BPS 2 ہے، ان جابز کی کل تعداد 2 ہے۔ تعلیم کی بات کی جائے تو پرائمری پاس تعلیم ہونی چاہیے۔ کسی فنی مہارت رکھنے والے امیدوار کو ترجیح دی جائے گی۔ عمر کی حد 20 سے 28 سال ہے اور ضلع عمرکوٹ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے درخواست کیسے دینی ہے۔ تو درخواست دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سیریل نمبر 1 تا 4 کے تمام امیدواروں کے لیے لازم ہے کہ وہ www.nts.org.pk سے آن لائن درخواست فارم پر کریں اور 800 روپے کی چالان سلپ آن لائن پر کر کے جمع کروائیں۔ فیس ایک لنک ایک بل کے ذریعے، انٹرنیٹ بینکنگ، ATM، موبائل بینکنگ، ایزی پیسہ، جاز کیش، TCS، ایکسپریس کاؤنٹرز کے ذریعے جمع کروائی جا سکتی ہے۔ سیریل نمبر 1 تا 4 کی آسامیوں کے لیے امیدوار صرف آن لائن درخواست فارم پر کر کے درخواست جمع کروائیں گے اور فارم یا دستاویزات یا چالان کی ہارڈ کاپی NTS کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ درخواست فارم اور ادائیگی کی چالان کی کاپی آئندہ کسی بھی حوالے کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ سیریل نمبر 1 تا 4 کے لیے بذریعہ ہاتھ دی گئی یا بذریعہ ڈاک بھیجی گئی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ سیریل نمبر 5 تا 12 کی آسامیوں کے لیے تمام امیدواروں کو درخواست فارم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ عمرکوٹ کی سرکاری ویب سائٹ https://districtcourtsumarkot.gos.pk سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا یا آفس سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ عمرکوٹ کے دفتر سے اوقات کار میں حاصل کر کے آخری تاریخ یا اس سے پہلے درست طور پر پرشدہ فارم بما مطلوبہ تصدیق شدہ دستاویزات جمع کروانا ہوگا۔ سیریل نمبر 5 تا 12 کے لیے درخواست کے ساتھ تعلیمی اسناد، کیریکٹر سرٹیفکیٹ آخری تعلیمی ادارے کے پرنسپل سے۔ سیریل نمبر 6 تا 9 کے لیے 2 معزز افراد کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ جو رشتہ دار نہ ہوں۔ ڈومیسائل، PRC، CNIC، 4 تازہ پاسپورٹ سائز تصاویر اور سرکاری ملازمین کے لیے NOC منسلک کرنا لازمی ہے۔ تمام آسامیوں کے لیے درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 21 مئی 2026 ہے۔ نامکمل یا تاخیر سے موصول ہونے والی درخواستیں بغیر کسی وجہ بتائے مسترد کر دی جائیں گی۔ ایک سے زائد آسامیوں کے لیے درخواست دینے والے امیدوار ہر آسامی کے لیے علیحدہ درخواست جمع کروائیں۔ امیدواروں کی عمر کا تعین درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ کے مطابق کیا جائے گا۔ سیریل نمبر 1 کے لیے اہل اور نااہل امیدواروں کی فہرست NTS کی ویب سائٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ عمرکوٹ کے نوٹس بورڈ اور ویب سائٹ پر جاری کی جائے گی۔ سیریل نمبر 5 تا 12 کے لیے اہل اور نااہل امیدواروں کی فہرست ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ عمرکوٹ کے نوٹس بورڈ اور ویب سائٹ پر جاری کی جائے گی۔ نااہل یا شرائط پوری نہ کرنے والے امیدواروں کو زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ خصوصی کوٹا، معذور، اقلیتیں وغیرہ قانون کے مطابق نافذ کیا جائے گا۔ معذور امیدواروں کے لیے نادرا کی جانب سے جاری کردہ ویل چیئر لوگو والا CNIC اور معذوری سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ 5% معذوری کوٹا سختی سے نافذ ہوگا، جیسا کہ سندھ سول سروسز ایکٹ 1973 میں بیان کیا گیا ہے۔ مخصوص کوٹے کے تحت درخواست دینے والے امیدوار اپنی درخواست میں اس کا واضح ذکر کریں۔ خواتین امیدواروں کو درخواست دینے کی ترغیب دی جاتی ہے اور انہیں مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین اپنے محکمے کے توسط سے درخواست جمع کروائیں۔ وہ سرکاری ملازمین جو وفاق یا صوبہ سندھ کے امور میں کم از کم 3 سال خدمات انجام دے چکے ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد سندھ جوڈیشل سٹاف سروس رولز 1994 کے مطابق 30 سال ہوگی۔ سیریل نمبر 1 تا 4 کے لیے MCQs ٹیسٹ کی تاریخیں اور نتائج NTS کی ویب سائٹ پر جاری کیے جائیں گے، جبکہ کامیاب امیدواروں کی فہرست ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ عمرکوٹ کے نوٹس بورڈ اور ویب سائٹ پر آویزاں کی جائے گی۔
सीरियल नंबर 1 के लिए 40% नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को स्किल महारत टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और इसके नताइज की फहरिस्त भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट उमरकोट के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर आवेज़ा की जाएगी। स्किल महारत टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट उमरकोट की सिलेक्शन कमेटी की जानिब से इंटरव्यू के लिए तलब किया जाएगा, जिसकी तारीखें भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट उमरकोट के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। सीरियल नंबर 5 की आसामियों के लिए टेस्ट इंटरव्यू डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी DSC के जरिए लिया जाएगा, जिसकी तारीखें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट उमरकोट के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। तमाम उम्मीदवार अपने मोबाइल राब्ता नंबर और मुकम्मल पता लाजमी दर्ज करें। MCQs और स्किल महारत टेस्ट के वक्त असल CNIC साथ लाना लाजमी है। बगैर असल CNIC किसी भी उम्मीदवार को टेस्ट में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। इंटरव्यू के वक्त उम्मीदवार असल दस्तावेज़ात और CNIC पेश करें। खाली आसामियों की तादाद हालात के मुताबिक बढ़ाई या कम की जा सकती है। तमाम पोस्टों के हतमी नताइज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट उमरकोट के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट उमरकोट की डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी DSC का फैसला हतमी होगा। कामयाब उम्मीदवारों की तकर्रुरी मेडिकल बोर्ड की जानिब से फिटनेस सर्टिफिकेट से मशरूत होगी। टेस्ट या इंटरव्यू में शिरकत के लिए किसी किस्म की TA/DA नहीं दी जाएगी। तकर्रुरी के अमल में किसी भी किस्म के बैरूनी असर और रसूख या सिफारिश की सूरत में उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट उमकोट की सिलेक्शन कमेटी का फैसला हतमी होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट उमकोट किसी भी वक्त बगैर सबब बताए ऊपर दी हुई आसामियों को मनसूख करने का हक हासिल है। उम्मीद है ये मालूमात आपके काम आएंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।